بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 29 نومبر 2023 بروز بود 15 جمادی الاول بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال، بدلتی ہوئی خبریں لاتے ہیں آپ کے لیے سعودی عرب بھر سے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی نئی اپڈیٹس ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی دارالحکومت ریاض ایکسپو 2030 کی میزبانی کرے گا۔ سعودی دارالحکومت ریاض ایکسپو 2030 کی میزبانی کرے گا۔ پیرس میں قائم بیورو انٹرنیشنل ایکسپوزیشن ڈیسک کی جنرل اسمبلی نے حتمی ووٹنگ کے بعد رزلٹ کا اعلان کر دیا۔ ریاض کو رکن ممالک نے 165 میں سے 119 ووٹوں کی اکثریت سے منتخب کر دیا۔ خفیہ رائے شماری الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے کی گئی۔ خبررساں ایجنسی ایس پی اور عرب نیوز کے مطابق ریاض کے ساتھ اٹلی کے دارالحکومت روم اور کوریا کے شہر بوسان کے نام بھی امیدواروں میں شامل تھے۔ سعودی عرب نے اس باوقار ایونٹ کے لیے جنوبی کوریا اور اٹلی کے چیلنجز کو شکست دینے کے بعد میزبانی کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ووٹنگ سے پہلے مبصرین نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ریاض ایکسپو 2030 کی میزبانی کے لیے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار اس لیے بھی ہے کہ میزبانی کی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ملک میزبانی کا زیادہ حق رکھتا ہے جس نے پچھلے 15 سالوں میں میزبانی نہ کی ہو۔ اٹلی میں 2015 میں ایکسپو ہو چکا ہے، جبکہ 2012 میں جنوبی کوریا اس کا میزبان رہا ہے۔ سعودی عرب نے ایکسپو 2030 کی میزبانی کے لیے 7 ارب 20 کروڑ ڈالر کا بجٹ مخصوص کر رکھا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بیورو انٹرنیشنل ایکسپوزیشن ڈیسک کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا، سعودی عرب ایکسپو 2030 کی میزبانی کے لیے اسکیموں کی پابندی کرے گا۔ ان اسکیموں کو مختلف ملکوں اور اداروں کے تعاون اور پارٹنرشپ سے روشن حقیقت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، سعودی عرب ایکسپو 2030 کا منفرد ایڈیشن پیش کرے گا۔ ایکسپو 2030 کی میزبانی کے حوالے سے سعودی عرب نے 130 ملکوں کا اعتماد حاصل کیا ہے۔ سعودی کابینہ پاکستان کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کا اختیار وزیر تجارت کو تفویض کر دیا۔ سعودی کابینہ نے چھوٹے اور درمیانے سائز کی کمپنیوں کے معاملات کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر مذاکرات کا اختیار وزیر تجارت کو تفویض کیا ہے۔ خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق کابینہ کا اجلاس منگل کو ریاض میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ سگے بھائی کو گاڑی سے روند کر ہلاک کرنے والے سعودی کو سزائے موت۔ سعودی عرب کے ریاض ریجن کے حکام نے سگے بھائی کو گاڑی سے روند کر ہلاک کرنے والے سعودی شہری کو عدالت کے حکم پر سزائے موت دے دی گئی۔ خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری سلطان بن شبیب المصری الدوسری نے اپنے سگے بھائی شتوی کو جان بوجھ کر گاڑی سے روندا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ قتل کا الزام ثابت ہونے پر سعودی شہری کو موت کی سزا سنائی گئی۔ اپیل کورٹ پھر سپریم کورٹ نے بھی توثیق کر دی۔ ایوان شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا جسے منگل کو ریاض میں نافذ عمل کر دیا گیا۔ پیٹرول سٹیشنز اور سروس سینٹرز کی سروسز سے مطمئن ہیں، وزارت توانائی کا جائزہ۔ سعودی وزارت توانائی نے آبادی کے اندر اور باہر پیٹرول سٹیشن اور سروس مراکز جو ہیں اس کی سروسز کے بارے میں رائے عامہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ آبادی کے اندر اور باہر سروس سینٹر کے اور پیٹرول سٹیشن جو ہیں وہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور وزٹرز جو ہیں ان کی آسانی کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کسٹمرز کس حد تک مطمئن ہیں اور سروس کو کس طرح مزید جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وزارت توانائی نے رائے عامہ کے جائزے کے لیے ایک سوال نامہ تیار کیا ہے جس میں شہروں سے سروس سینٹر اور پیٹرول سٹیشن کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات، پیٹرول سٹیشنز کی تعداد اور پیٹرول جو 91 95 ہے اور اس کے جو ڈیزل ہے اس کی فراہمی کے بارے میں بھی جو ہے سوال کیا گیا۔ اس کے علاوہ پیٹرول سٹیشنز اور سروس سینٹر پر واش روم، مسلح اور بل کی پیمنٹ کے جو ذرائع ہیں اس کے بارے میں بھی معلوم کیا گیا ہے۔ شہروں کے باہر سڑکوں پر سروس سینٹر اور پیٹرول سٹیشنز کی تعداد، سہولتوں اور جو ہے اس کے علاوہ جو سوال نامے میں یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ ان سے کس حد تک مطمئن ہیں اور کہاں کون سی سہولت جو ہے میسر نہیں ہے۔ سعودی گیمز 2023 کا افتتاح ہو گیا۔ 31 مقامات پر کھیلوں کے مقابلے۔ سعودی گیمز 2023 کا افتتاح ہو گیا جس میں مختلف کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں۔ 31 مقامات جو ہیں مختلف وہاں پر جو کھیل ہیں ان کے مقابلے جاری ہیں۔ 6000 کھلاڑیوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔
کیا سعودی عرب میں اپنے ملک کے لائسنس پر گاڑی چلا سکتے ہیں؟ سعودی جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے سعودی عرب میں اپنے ملک کے لائسنس کے ساتھ گاڑی چلانے کے بارے میں غیر ملکی جو مہمان ہیں اس کو جو سوال کا جواب دیا۔ ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے ایک وزٹر نے جو ہے سوال کیا کہ کیا وہ اپنے ویلڈ جو ہے بین الاقوامی جو انٹرنیشنل لائسنس ہے اس پر گاڑی چلا سکتے ہیں۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی جو اپنے ملک کا ویلڈ لائسنس ہے اس میں سعودی عرب کے داخلے کی تاریخ سے لے کر 1 سال تک، یا جو لائسنس ہے اس کی میعاد جو 1 سال کے اندر، دونوں میں سے جو بھی پہلے ختم ہو رہا ہو تب تک جو ہے وہ گاڑی چلا سکتا ہے۔ سیزن کے آغاز سے انفلوئنزا کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے والوں میں سے 80% نے ویکسین نہیں لی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ موسمی انفلوئنزا کی وجہ سے ICU میں داخل ہونے والوں میں سے 80% نے سیزن کا آغاز ہونے سے پہلے جو ویکسین ہے وہ نہیں لی۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے ان مریضوں کے لیے جو ہے دعا کرتے ہیں صحت یابی کی، کہ اللہ جو ہے ان کی سلامتی کے لیے دعا ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشورہ ہے کہ جو اس بیماری کی شدت ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں ویکسین لگوانے میں کوئی ہچکچاہٹ یا تاخیر نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جن میں جو ہے قوت مدافعت کی کمی ہو یا جن لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے بیماری کا، تو وہ لوگ اس میں جلدی کریں۔ بچوں کے لیے انتہائی اہم وٹامنز اور معدنیات اور ان کے غذائی ذرائع کے بارے میں قسیم ہیلتھ اسمبلی نے بچوں کے لیے 3 اہم ترین وٹامنز اور معدنیات کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کو صحت مند اور مضبوط بنانے کے لیے مختلف قسم کے وٹامنز اور معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ان میں سب سے اہم وٹامن ڈی، آئرن اور زنک ہے۔ ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ گوشت، مچھلی، دودھ، انڈے اور پھل جو ہیں وہ 3 جو وٹامنز ہیں ان کے اور جو معدنیات ہیں ان کے اہم ترین غذائی ذرائع میں سے ایک ہیں۔ سعودی ایئرلائنس نے ڈومیسٹک فلائٹ کی قیمتوں میں کم کرنے کے لیے جو ہے مستقبل کے کاروباری ماڈل کے بارے میں بتایا۔ سعودی ایئرلائنس گروپ کے ہیڈ آف مارکیٹنگ خالد تاش نے کہا کہ سعودی ایئرلائن کے جو مستقبل ہے اس کے بارے میں جو کاروباری ماڈل ہے اس سے جو ملکی پروازیں ہیں اس کے جو ٹکٹس ہیں اس کو کم کرنے میں، جو قیمتیں ہیں کم کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ اقتصادی ہوا بازی مسافروں کو سعودی ایئرلائن کے طیاروں کی بجائے اپنی ملکی پروازوں پر پہنچا دے گی۔ تفصیلات کے ساتھ یہ جو گزشتہ روز روٹانا خلیجہ پر صحافی عبداللہ المدفر کے ساتھ جو ہے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹکٹوں کی زیادہ قیمتوں، خاص طور پر ڈومیسٹک فلائٹ کی قیمتوں کے بارے میں لوگوں کی جو شکایات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ فلائناس اگلے 17 جنوری سے جدہ اور ایریٹریا کے دارالحکومت اسمارا کے درمیان 2 ہفتہ وار ڈائریکٹ فلائٹ شروع کر رہی ہے۔ فلائناس نے جو قومی ہوائی جہاز اور دونوں مشرق وسطیٰ کی سب سے کم قیمت والی ایئر لائن ہے، وہ اگلے 17 جنوری سے ایریٹریا کے دارالحکومت اسمارا اور جدہ کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرے گی۔ افریقی مارکیٹ میں اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے فلائناس نے جو ہے یہ منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، جو کہ فلائناس اپنے 330 ملین مسافروں کا جو ٹارگٹ رکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ڈیسٹینیشنز کو بڑھا رہی ہے۔ درجہ حرارت میں مکہ سب سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور طریف سب سے کم 5 ڈگری پر رہا۔ نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے منگل کو سعودی عرب کے کچھ شہروں کے لیے زیادہ سے زیادہ اور کم درجہ حرارت کے بارے میں بتایا۔ مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ طریف میں صرف 5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مرکز نے وضاحت کی کہ جدہ میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 34 ڈگری سیلسیس اور جازان، وادی التواصر، یمبو، الدہنہ میں 33 ڈگری رہا۔ کم سے کم درجہ حرارت کے حوالے سے طریف 5 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ فہرست، اس کے سب سے نتیجے میں اس کے بعد 7 ڈگری کے ساتھ السودہ، پھر ابہا، تبوک، سکاکا اور جو کریات ہے وہ 9 ڈگری کے ساتھ رہے۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے کنگ عبدالعزیز اونٹ فیسٹیول میں شرکت کے لیے اونٹوں کی جو معائنہ کی سروسز کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے طریقہ کار کو آسان بنایا ہے، وقت، محنت اور بچت اور جانچ شدہ اونٹوں کا ڈیٹا بیس بنانے کے لیے جو ڈیجیٹل حکمت عملی ہے اپنائی ہے۔ انہوں نے کہا سروس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ الیکٹرانک سروسز پورٹل پر جائیں، وہاں پر ناما.sa سروسز جو ہیش ڈیٹیل ہے وہاں پر جا کر بارکوڈ کو سکین کریں۔ سعودی عرب میں منگل کو سونے کے ریٹ میں اضافہ۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں منگل 28 نومبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ حاضر ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 212.62 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا، اور جو ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو 24 کیرٹ 1 گرام سونا 243 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 222.75 ریال ریکارڈ کی گئی اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 182.25 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔
اور اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کچھ ریال ریٹ کے بارے میں۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 75 روپے 12 پیسے، ایس ٹی سی پے 75 روپے 17 پیسے، تحویل راجی 75 روپے 10 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 55 پیسے، منی گرام 75 روپے 24 پیسے، ٹیلی منی 75 روپے اور 28 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 95 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 81 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 78 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 93 پیسے، منی گرام 21 روپے 84 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 80 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔